اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ معرفت الصحابہ، اس کی یہ 10ویں نشست ہے، 10واں درس ہے۔ اور آج کے اس درس میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پچھلی جو ہماری نشست تھی کہ کیا صحابی ہونے کے لیے بلوغت شرط ہے، اس سے متعلق میں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، اسی کو میں ابھی جاری رکھوں گا۔ اگر ترتیب بار سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی باذن اللہ تعالی، کیونکہ تمہیدی کلمات میں پھر میں وہی باتیں دہراؤں جو میں نے گزشتہ درس میں کہی ہیں، تو پھر ایک تو وقت کا بھی ضیاع ہوگا، اور پھر جو ہے یعنی غیر ضروری تکرار بھی ہو جائے گی۔ بھلے ہی یہ مستقل ایک نشست ہے، لیکن سلسلہ وار ہونے کی وجہ سے اسے جوڑ کر کے ہی سننے میں فائدہ ہوگا۔ تو مجھے اس نشست میں کچھ اور مثالیں آپ کو دینی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارکہ میں، آپ کی حین حیات، آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ کے انتقال کے وقت ایسے صحابہ موجود تھے جن کی عمر 10 سال کی بھی نہیں تھی، اور وہ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں عقل و شعور اور تمیز والی صفات ان میں موجود تھیں، لیکن ایک انتباہ، ایک تنبیہ کے طور پر، اور گزشتہ درس میں ایک کوتاہی اور ایک غلطی ہو گئی تھی، تو اس کی میں ابھی آپ کے سامنے اس کی جو ہے اس کو درست طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ ہلکی پھلکی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی کا نام لیا تھا المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن جو میں نے السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے کہہ دیا تھا نا کہ جو ہے یعنی ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام میں نے جو بتایا تھا الشفا بنت عوف، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن ہے الشفا، تو یہ السائب ابن یزید کی والدہ نہیں ہیں، المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں الشفا بنت عوف۔ بس اس کی ایک نشاندہی ضروری تھی جو گزشتہ درس میں ہمارے سے کوتاہی ہو گئی بولنے میں۔ تو چلیے میں کچھ مثالیں اور میں آپ کو دیتا ہوں اس نشست میں، 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تیسری مثال میں آپ کو دوں گا، اور اس میں ایک زائد بات بتانی بھی مقصود ہے، جس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چھوٹے بچے تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بیعت بھی نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ صحابہ میں شمار ہیں۔ ان کی عقل و شعور اور ان کا وجود کافی ہے۔ اللہ کے رسول کی گود میں جو بچے چھوٹے لائے گئے آپ کے انتقال کے وقت، وہ ان کو بھی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے بحیثیت ایک صحابی شرف کے طور پر۔ روایات کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو ابن سلمہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، ابو برید ان کی کنیت ہے۔ مجھے ایک من باب الفائدہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گاہے باگاہے لوگوں سے سوال آ رہا ہے کہ جو ہے چھوٹے بچے تراویح سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں۔ یقیناً وہ فی الحال تو ہم اس میں جا نہیں سکتے ہیں، وہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن یہی صحابی ہیں عمرو ابن سلمہ ابن قیس ابو برید رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ چلے گئے تھے۔ تو انہی کی روایت کو اصل بنا کر کے جو ہے اس مسئلے سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ چھوٹی عمر کا لڑکا یعنی نماز پڑھا سکتے ہیں کیا نہیں، قطع نظر وہ تراویح ہو کہ فرض نماز ہو۔ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب المغازی۔ صحیح بخاری کی آپ کتاب المغازی دیکھیں، آپ اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ بابو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ جو گئے تھے نا فتح مکہ کے وقت، اس سے متعلق باب ہے، یعنی فتح مکہ سے متعلق کئی ایک باب قائم کیا امام بخاری نے۔ اسی کا ایک شق ہے کہ باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ زمن الفتح، کہ فتح مکہ کی مناسبت سے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں تھا، آپ ٹھہرے کہاں، آپ کہاں آپ نے قیام فرمایا، اس سے متعلقات جو روایات ہیں، اس کو آپ نے فتح مکہ سے متعلق ایک عنوان کے تحت آپ نے اجرا کیا ہے۔ لیکن جو حدیث مبارکہ یا جو واقعہ جو عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، وہ واقعہ جو ہے یعنی اس پر کوئی باب قائم نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ آپ کی جو عادات ہیں ترجمۃ الباب میں، یعنی بدون ترجمہ، بس باب کہہ کر کے آپ نے اصل پچھلے والے باب سے جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ تو پچھلے والا جو باب تھا اس کو تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس سند سے لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تاکہ آپ کو حدیث لینے میں آسانی ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاد محترم معروف شیخ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، سلیمان ابن حرب، جو علماء بصرہ میں سے ہیں، وہ اپنے استاد اور بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ تو حماد ابن زید رحمہ اللہ، اور وہ ایوب السختیانی سے، اور وہ ابو قلابہ سے، اور وہ عمرو ابن سلمہ ابن قیس صحابی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں ہمارا جو گھرانہ تھا، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، ہمارا جو قبیلہ تھا ایک ایسی جگہ میں تھا کہ کنّا بماء ممر الناس، کنّا بماء ممر الناس، یعنی ہمارا رہنا سہنا اس جگہ میں تھا جہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، لوگوں کی چہل پہل، لوگ مسافر آیا جایا کرتے تھے تو ہم وہیں پر رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں سے آیا جایا کرتے تھے تو ہم لوگوں سے گاہے بگاہے پوچھتے کہ بھئی ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، یعنی مکے میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب لوگوں کا حال چال کیا ہے، کیا کیفیت ہے لوگوں کی، اور وہ جو شخص ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں کیا حال چال کیا ہے ان کا۔ تو ان سے متعلق لوگ بتاتے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسے ویسے ساری باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اس میں سے جو صحابہ ہوتے تھے مسافرین کے طور پر جو ہے وہ کبھی وہ کیا وحی نازل ہوتی وہ بھی باتیں سنا دیتے، وہ آیتیں پڑھ کر کے سنا دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامِ، ان مسافرین سے میں نے سن کر کے اللہ کا کلام میں نے یاد کر لیا تھا، فَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِ، ایسے گویا کہ میرے سینے میں جو وہ چیز مطلب بٹھا دی گئی ہے، میرے سینے میں وہ محفوظ کر دی گئی ہے، میں بس لوگوں سے سن کے میں نے قرآن کا ایک بڑا حصہ یاد کر لیا۔ یہ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ جو مکے میں جو لوگ تھے، یعنی ان کے پاس ایک ہیبت تھی کعبۃ اللہ کی، اور کہ کعبۃ اللہ پر کسی باطل کا قبضہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جزیرۃ العرب کے جو باشندے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ہے پھر مکے میں غلبہ کس کا ہوگا، اگر کسی دن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ ہو جائے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے عرب کے باشندے کہ جو ہے مکہ کو اور مکے کے لوگوں کو چھوڑو، یعنی اترکوہ وقومہ، محمد کو اور محمد کی قوم کو یوں ہی چھوڑو، ان کے پیچھے مت پڑو آپ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی مکے میں جس کا غلبہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، باطل کا کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر محمد کا غلبہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ان پر ایمان لا لیتے ہیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا اور اس کی خبریں ملی جزیرۃ العرب کے باشندوں کو، تو لوگ علی الفور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد جو ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی آئی اللہ کے رسول کے پاس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی قبیلہ جو ہے پہل کیا، اور ہمارے قبیلے میں بھی میرے والد نے پہل کیا اللہ کے رسول کے پاس جانے کے لیے۔ جب یہ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور اسلام قبول کیا آپ نے، ان کے ساتھ یہ صحابی بھی تھے، عمرو بن سلمہ بھی تھے۔ جب یہ واپس آئے اپنی قوم کے پاس تو کہا کہ جو جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہوں اور وہ سچے نبی ہیں، وہ سچ لے کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بہت ساری باتیں کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ لوگوں سے کہا ہے، یعنی مسلمانوں سے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے یعنی کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ کہا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص نماز پڑھا لے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، نماز کون پڑھائے، جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ اب میری قوم کے لوگ جو ہے مطلب ایک نظر ڈالنے لگے کہ جو ہے یعنی کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ کہا کہ یعنی انہوں نے فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي، جب انہوں نے پوری قوم کا جائزہ لیا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں تھا، سبحان اللہ۔ تو اور اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا ابْنُ 6 سنین أو 7 سنین، اس وقت میں 6 یا 7 سال کی عمر کا تھا، یعنی فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت لگ بھگ ان کی عمر یعنی 7 سے 8 سال، 8 سال بہت ان کی عمر تھی۔ تقریباً حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کے تھے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے یہ۔ ایک صحابیہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن یہ جو عمرو بن سلمہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق آپ اس بارے میں بھی باخبر رہیے کہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں انہوں نے ایک یہ بات کہہ دی، انہوں نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں کہ لم یثبت له سماع ولا رؤیا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ رؤیت ثابت ہے، نہ سماع ثابت ہے، نہ آپ نے کچھ سنا اللہ کے رسول سے، نہ ہی بلکہ صرف ان کے والد ہی اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، بطور وفد جو گیا تھا نا، ان کے والد ہی گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ جس سند سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ عمرو بن سلمہ بھی گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں یعنی
علمی نقد کیا ابوالحجاج المزی رحمہ اللہ پر، اور کہا کہ ابن مندہ رحمہ اللہ کے الصحابہ سے متعلق جو کتاب ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے، جو میرے پاس کتابیں ہیں الحمدللہ صحابہ سے متعلق مراجع کی تقریباً کتابیں ہیں، لیکن ابن مندہ رحمہ اللہ کی الصحابہ پر جو کتاب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ابن حجر نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں الحجاج بن منہال جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، علماء بصرہ میں سے معروف شخصیت ہیں، اور اچھے خاصے تاجر بھی تھے وہ۔ بہرحال تو الحجاج بن منہال رحمہ اللہ کے طریق سے وہ سند لائے ہیں کہ الحجاج بن منہال وہ اپنے استاذ حماد بن سلمہ سے، وہ ایوب السختیانی سے، اور وہ عمرو بن سلمہ سے، کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کنت فی الوفد الذین وفدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بھی اس جماعت کا، اس وفد کا حصہ تھا جو وفد کے میرے قبیلے کا وفد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس میں میں بھی تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی صراحت ہے اس میں، کہ یہ بھی صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رؤیت اور آپ کی لقاء ثابت ہے بحیثیت مومن آپ کی۔ یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا۔ ہمارے پاس جو ایک کتاب ہے معرفت الصحابہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی جو ہے اس طرح کی معلومات ہیں جس میں آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ آپ کو صحابہ ہی میں شمار کیا گیا ہے، عمرو بن سلمہ کو رضی اللہ عنہ۔ یہ یہاں تک بات ختم ہو چکی ہے۔ ایک صحابیہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ام خالد، ان کا نام تھا امہ، جیسے امت اللہ، امت الرحمن جسے نام رکھتے ہیں، ان کا نام اتنا ہی تھا امہ، جس طرح سے عبد نام ہوتا ہے ویسے امہ بنت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ القرشیہ رضی اللہ عنہا۔ ام خالد کنیت سے مشہور ہیں، یعنی ان کے فرزند کا نام بھی خالد ہی ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کی بعد میں شادی ہوئی، تو ان سے جو لڑکا ہوا تھا ان کا نام ہی جو ہے خالد نام ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام عمرو ہے، لیکن ان کی شادی سے پہلے ہی مطلب کم عمری سے ہی ان کی کنیت ام خالد۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اسی حدیث سے بھی ثابت ہے جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ تو ام خالد رضی اللہ عنہا، یہ حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور 7 ہجری کو جب حبشہ سے جو ہے صحابہ نجاشی نے ان سب کو بھیجا تھا، اور سب صحابہ جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں 2 کشتیوں میں جو صحابہ آئے تھے مدینے کو، اور پھر جعفر بن ابی طالب اور دیگر جو رجال تھے، مرد حضرات تھے، وہ جو وہاں چلے گئے تھے یعنی خیبر کو۔ تو بہرحال تو اس میں ام خالد رضی اللہ عنہا بھی ان کے والدین کے ساتھ، خالد رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید، ان کے ساتھ یہ آئی تھی مدینے کو۔ تو ان کے جو والد ہیں وہ تو بالکل سابقین اولین میں سے ہیں، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ام خالد ہیں یہ چھوٹی عمر کے صحابیہ۔ اب غور کیجئے کہ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب اللباس میں ایک باب ہے باب الخمیسہ السوداء، یعنی کالی جو چادر ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نظموں میں اور تقاریر میں کالی کملی والے، یعنی اللہ کے رسول مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول جو کالی چادر اوڑا کرتے تھے نا وہ مراد ہے اسے۔ تو الخمیسہ یعنی الخمیسہ قاف سے جو ہم قمیص کہتے ہیں نا وہ خاص ہے، الخمیسۃ السوداء یعنی کالی دھاری دار چادر جو ہوتی ہے نا اس کو۔ اور تو اس حدیث میں بات کیا ہے، ام خالد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے، ان میں سے ایک الخمیسہ السوداء صغیرہ، خمیسۃ سوداء صغیرۃ، یعنی ایک چھوٹی چادر تھی جس میں زرد یعنی پیلے رنگ کی، جو زعفرانی رنگ سمجھ لیجئے آپ، اس طرح کی یا ہرے رنگ کی کچھ ہلکی لکیریں تھیں، کالی چادر تھی وہ، اور نہایت خوبصورت۔ تو وہ جو چادر تھی اللہ کے رسول نے اس کو ان کپڑوں میں سے اٹھایا، اور اٹھا کر کے کہا من ترون ان نکسو هذه۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اس چادر کو کس کو پہناؤں گا میں، کس کو پہنائیں گے ہم، ذرا بتاؤ۔ فسکت القوم، سب خاموش تھے کہ جو ہے اللہ کے رسول کس کو پہنائیں گے اس چادر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ائتونی بام خالد، سبحان اللہ العظیم، کہا کہ ام خالد کو لے کر کے آؤ۔ چھوٹی سی بچی تھی وہ، کیسے معلوم ہوا کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی؟ اس حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، یعنی اس بچی کو لایا گیا اٹھا کر کے، جیسے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، چلا کے نہیں، اٹھا کے لایا گیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اسی کو رکھ کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ کتنی چھوٹی تھی کہ ان کو اٹھا کر کے لایا گیا، اور اللہ کے رسول کے سامنے، اور شرف دیکھیں سبحان اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو فَأَخَذَ بِيَدِهِ، اللہ کے رسول نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے لیا، فَأَلْبَسَهَا، اس چھوٹی سی بچی کو اپنے ہاتھ سے پہنایا وہ چادر اللہ کے رسول نے، اور کہا کہ اس کو خوب پہنو اور پرانی کرو۔ بڑی لمبی عمر ان کی، اتنی لمبی عمر۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کے جو متعدد جو نسخے ہیں اس میں ایک قدیم ایک نسخے کا حوالہ دیتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کہا کہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں اس حدیث مبارکہ کو درج کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ فعاشت دہرا طویلا، ایک لمبی عمر آپ کو ملی، اتنی لمبی عمر کے جو ہے موسیٰ ابن عقبہ صاحب المغازی، ان کی المغازی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، صاحب المغازی 144 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، امام مالک کے استاد ہیں، علماء مدینہ کی معروف شخصیت ہے، تو انہوں نے بھی ان کا زمانہ پایا، اتنی لمبی عمر ملی ہے ان کو جو ہے مطلب، اور بلکہ امام بخاری نے کہا کہ ایسی کسی خاتون کو ایسی اتنی لمبی عمر نہیں ملی جو ہے ام خالد کو ملی ہے رضی اللہ عنہا۔ تو یہ جو ام خالد ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی چھوٹی بچی تھیں وہ، سبحان اللہ العظیم، اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، مجھے وہ سب بتانا مقصود نہیں ہے۔ آخری بات اس درس سے متعلق مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو چھوٹے بچوں کے جو میں نے مثالیں دی ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے بیعت لیتے تھے صحابہ سے، خواتین سے بھی بیعت لیا آپ نے، لیکن آپ نے مصافحہ نہیں کیا عورتوں سے، لیکن بیعت لیا اپنے زبان سے، یعنی ابایعک کلاما، کہ میں آپ سے کلامی طور پر یعنی بطور خطاب بس آپ سے بیعت لے رہا ہوں۔ مرد حضرات صحابہ سے آپ نے بیعت لیا، آپ نے 1 سے 2 3 مرتبہ بیعت لیا آپ نے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جب آپ مکے سے مدینے کو آئے تب بھی آپ نے بیعت لی، فتح مکہ کے موقع پر بیعت الرضوان سے متعلق آپ کی بیعتیں معروف ہیں، لیکن آپ نے ان چھوٹے بچوں سے بیعت نہیں لی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو نابالغ تھے اور بلکہ 10 سال سے بھی کم عمر ان کی تھی، یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے روایتیں کی انہوں نے، پورا منظر بتایا ہے انہوں نے اتنے شعور کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو 5 سال کا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھئی میرے دادا، میں جب 5 سال کا تھا تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا کا حلیہ ایسا تھا، میرے دادا ایسے اور ایسے بتاتے تھے، میرے دادا ایسے چلتے تھے۔ بات دادا اور پوتے کی نہیں ہے، یہاں بات آتی ہے شریعت کی، سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی اسلام محفوظ ہے، دین محفوظ ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے اور پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے یہ شریعت۔ اس دین کو پہنچانے والے اللہ کے رسول کے وہ بچے بھی ہیں جن کی عمریں 10 سال کی نہیں تھیں۔ بات یہ سنجیدگی کی ہے، بات اس شعور کی ہے، بات اس اہمیت کی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یعنی 10 سال سے کم عمر کے بچے اللہ کے رسول سے دین پہنچا رہے ہیں ہم کو، جس پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، جس سے زندگی کا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان سے اللہ کے رسول بیعت تک نہیں لیتے تھے، لیکن وہ صحابہ میں شمار ہیں، وہ دین پہنچایا انہوں نے اللہ کے رسول سے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الاحکام، صحیح بخاری کے جو کتاب الاحکام ہے وہ الاحکام سے مراد یعنی احکام و مسائل نہیں ہیں، یعنی حکومت اور جو ہے خلافت سے متعلق جو احکام ہیں، قانونی مسائل ہیں، ایک حکومت کو سنبھالنے کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مراد ہے کتاب الاحکام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ایک باب قائم کیا کہ باب بیعت الصغیر، یعنی بچے کی بیعت، یعنی باب دیکھیں مبہم ہے، باب مبہم ہے کہ باب بیعت الصغیر، بچے کی بیعت، کیا بچے کی بیعت مشروع ہے کہ غیر مشروع ہے، بچے سے بیعت لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اس کی وضاحت نہیں ہے، بس باب بیعت الصغیر۔ لیکن جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس حدیث سے واضح کر رہے ہیں کہ بچے کی بیعت لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ ایک تابعی ہیں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو عقیل، ان کا نام تھا زہرہ بن معبد بن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ یہ یعنی 127 ہجری ان کا سنِ وفات ہے، چوتھا طبقہ ہے ان کا، ابن حجر نے جو 12 طبقات بیان کیے ہیں کتب ستہ کے رجال کے۔ تو یہ یعنی جو میں کہہ رہا تھا کہ ابو عقیل زہرہ بن معبد رحمہ اللہ، یہ اپنے دادا سے، ان کے جو دادا ہیں وہ صحابی رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے وہ صحابی، تقریباً 7 سال کی عمر کے تھے لگ بھگ۔ تو عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ ان کے دادا ہیں، یعنی زہرہ بن معبد بن عبداللہ بن ہشام۔ عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، میں ان کے بارے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ یہ یعنی تقریباً 4 ہجری آپ کا سنِ ولادت ہے، جیسے کہ ابن مندہ رحمہ اللہ نے کہا، ابن حجر نے ان کے حوالے سے لکھا ہے تہذیب و تہذیب میں، 4 ہجری آپ کا سنِ ولادت ہے۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو 7 سال لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ تو عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذہبت بہ امہ، ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام تھا زینب بنت حمید، زینب نام کی کئی صحابیات ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا
صحابیہ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو عبداللہ بن ہشام کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے گئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بایعہو، آپ ان سے بیعت کر لیجئے بچے سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہوا صغیر، وہ چھوٹا بچہ ہے، مطلب اس بچے سے میں کیسے بیعت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ زینب جو کیا صحابی رسول، کیا نام لیا میں نے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیعت نہیں لی، البتہ اتنا آپ نے کیا کہ جو ہے یعنی ہوا فمسح رأسہ ودعا لہ، آپ نے بچے پر سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بھی جاؤ جاؤ دعا دے اللہ کے رسول نے، برکت کی دعا دی، خیر و عافیت کی دعا دی، اور دعا دے کر کے بھیج دیا، لیکن بیعت نہیں لی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ صحابی ہیں، ان کی عمر 7 سال کی تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو صحابی ہیں، حسن حسین، الصائب بن یزید، المسور بن مخرمہ، عمرو بن سلمہ، مسلمہ بن مخلد، اور جو ہے اب میں نے کس کا نام لیا تھا، محمد بن ربیع، خالد، اور جو ہے عبداللہ بن ہشام، یہ سب 10 سال کی بھی عمر نہیں تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، لیکن شعور اور گہرائی، بصیرت، یادداشت اور منظر کشی اور جو ہے نبوت کو اخذ کرنا، محفوظ کرنا، ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی 60 سال کا فقیہ ہے، ایسے معلوم ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 60 سال کے بڑے بڑے عالم ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے کبھی اس بات کو ہلکا پھلکا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ہے کچھ اور بھی باتیں لے کر کے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلك ولو تخللت ردۃ علی الصحیح، یہ جو تعریف ہے اس کی شرح میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اپنی بات کو فی الحال میں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔